بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اتوار کے روز فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ کو ایک خط میں گزارش کی ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اسلام مخالف مواد ہٹائیں اور ایسا اسلاموفوبک مواد شائع کرنے پر پابندی عائد کریں۔ وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ اس خط کے متن میں عمران خان نے مارک زکربرگ سے کہا کہ وہ ان کی توجہ فیس بک پر ایسے اسلام مخالف مواد کی طرف دلانا چاہتے ہیں جو عالمی سطح پر نفرت، شدت پسندی اور پرتشدد واقعات میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ عمران خان کا یہ خط ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب فرانس کے صدر میکرون مسلمانوں سے متعلق اپنے ایک بیان پر تنقید کی زد میں ہے۔ عمران خان کے متعلق میکرون نے اسلاموفوبیا کو فروغ دینے کا انتخاب کیا۔ اس سے قبل ترک صدر رجب طیب اردگان اس معاملے پر میکرون کو دماغی علاج کا مشورہ دے چکے ہیں۔ رواں ماہ میکرون نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسلام پوری دنیا میں بحران کا مذہب بن گیا ہے۔ پیرس میں ایک استاد نے اپنے طلبہ کو پیغمبر اسلام سے متعلق خاکے دکھائے تھے جس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ تاحال فیس بک کی جانب سے اس سے متعلق کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ عمران خان نے مارک زکربرگ کو خط میں کیا کہا؟ وزیر اعظم عمران خان نے خط میں لکھا ہے کہ میں ہولوکاسٹ، یورپ بھر میں یہودیوں کے قتل عام پر تنقید یا اس پر سوال اٹھانے کے خلاف آپ کے اقدامات کی قدر کرتا ہوں۔ اس طرح آج ہم دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کا قتل عام دیکھ رہے ہیں۔ کچھ ریاستوں میں تو مسلمانوں کو شہری حقوق دینے سے انکار کیا جاتا ہے۔ انڈیا میں CAA اور NCR نامی مسلم مخالف قوانین اور اقدامات لیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فرانس میں مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے اور پیغمبر اسلام کے متنازع اور گستاخانہ خاکے شائع کرنے کی اجازت ہے۔ اس سے فرانس میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک بڑھے گا اور فرانسیسی شہری اب شدت پسند مسلمانوں اور عام مسلمان شہریوں میں کیسے فرق کر سکیں گے؟ خط میں وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اب جان چکے ہیں کہ ایسا امتیازی سلوک شدت پسندی میں اضافے کی وجہ بنتا ہے۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اسلاموفوبیا اور اسلام مخالف مواد کے خلاف فیس بک پر ایسی نوعیت کی پابندی لگائیں جسے آپ نے ہولوکاسٹ سے متعلق عائد کی ہے۔ نفرت کے مواد پر مکمل طور پر پابندی ہونی چاہیے۔ عمران خان نے فیس بک کے CEO کو متنبہ کیا کہ ایسے اقدامات لینے کے لیے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی طرح باقی دنیا میں مسلمانوں کے قتل عام کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان کا میکرون کے بیان پر رد عمل۔ وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر پیغمبر اسلام کے متنازع خاکوں پر فرانسیسی صدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے سلسلہ وار ٹویٹس کرتے ہوئے کہا کہ ایسے وقت میں جب فرانس کے صدر میکرون انتہا پسندوں کو موقع فراہم کرنے کے بجائے مرہم رکھ سکتے تھے، یہ بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اسلاموفوبیا کو فروغ دینے کا انتخاب کیا۔ اپنی ٹویٹس میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میکرون نے تشدد کی راہ اپنانے والے دہشت گردوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، سفید فام، نسل پرست یا نازی نظریات کے حامی، ان پر حملہ کرنے کی بجائے اسلام پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ صدر میکرون نے دانستہ طور پر مسلمانوں باشمول اپنے شہریوں کو اشتعال دلایا ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ایک اچھے رہنما کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو تقسیم کرنے کی بجائے متحد کرتا ہے، جیسا کہ نیلسن منڈیلا نے کیا۔ واضح رہے کہ فرانس کے صدر میکرون نے رواں ہفتے کے اوائل میں پیغمبر اسلام کے متنازع کارٹون کے حوالے سے فرانس کے موقف کا ایک مرتبہ پھر اعادہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ فرانس ان سے دستبردار نہیں ہوگا۔
انہوں نے یہ بیان فرانس میں ایک ٹیچر کے قتل کے بعد دیا تھا، جنہیں مبینہ طور پر پیغمبر اسلام کے متنازع خاکے کلاس میں دکھانے پر قتل کر دیا گیا تھا۔ فرانسیسی صدر نے اپنے ایک اور بیان میں کہا تھا کہ اسلام پوری دنیا میں بحران کا مذہب بن گیا ہے اور ان کی حکومت دسمبر میں مذہب اور ریاست کو الگ کرنے والے 1905 کے قوانین کو مزید مضبوط کرے گی۔ عمران خان سے قبل ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے بھی فرانسیسی صدر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایسے رہنما کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لاکھوں لوگوں سے ایسا برتاؤ کرتا ہے، وہ پہلے دماغی علاج کروائیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ میکرون نامی اس شخص کو اسلام اور مسلمانوں سے مسئلہ کیا ہے۔ صدر اردگان کے اس بیان کے بعد فرانس نے ترکی سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ٹویٹس کے بعد اتوار کے روز شیم آن جو میکرون اور بائیکاٹ فرانس کے ہیش ٹیگز کے ساتھ ٹویٹر پر بحث جاری ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان اور فرانس کے مابین کاروباری اتحاد کی ایک تنظیم BFBA کے مطابق پاکستان نے فرانس سے سال 2019 کے دوران 419.96 ملین امریکی ڈالر کی اشیاء درآمد کی تھی۔ ان میں ادویات، مشینری، کیمیکل، ڈیری، ہوا بازی کا سامان، الیکٹرانکس، پلاسٹک اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ تنظیم کے مطابق سن 2019 میں دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت 1.3 ارب یورو رہی۔ پاکستان نے 914 ملین یورو مالیت کی اشیاء فرانس برآمد کی، جبکہ تقریباً 400 ملین یورو کی اشیاء فرانس سے درآمد کی۔